اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ محترم بھائی و عزیزو، اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ کے اندر شاعر اللہ کا ادب اور شاعر اللہ کی تعظیم کا سبق دیا ہے۔ تو محترم دوستو، بھائیو، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ادب پر بڑا زور دیا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرما دیا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا، اپنے علماء کی قدر نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کی بے ادبی کرتا ہے تو سرے سے دائرہ اسلام سے خارجی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے تو پکا کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نالائق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے بالاتفاق۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کی بے ادبی کرتا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ نقل کرتا ہوں۔ استاد محترم حضرت علامہ محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی شان کے اندر بے ادبی کی اور گستاخی کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ بہت بڑے فقیہ، محدث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو اس طالب علم نے گستاخی یہ کی کہ کلاس کے اندر استاد نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی مدح بیان کی، ان کے مقام و مرتبہ بیان کیا۔ تو اس طالب علم کو استاد کا یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنا اچھا نہ لگا، اور کہنے لگا، استاد جی کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں صرف۔ یعنی کہ اس نے گستاخانہ لہجے کے اندر، بے ادبی کے لہجے کے اندر اتنے بڑے امام کو، اتنے بڑے فقیہ کو گھٹیا نظر سے دیکھا اور بے ادبی کی، اور کیا اس کی بات کرتے ہیں کہ جس کو صرف 3 حدیثیں آتی تھیں۔ تو استاد محترم نے
فرمایا کہ یہ بچہ مرتد ہو کے مرے گا، یہ طالب علم مرتد ہو کے مرے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرا تو وہ طالب علم قادیانی بن گیا، مرتد ہو گیا۔ جس وقت وہ مرتد ہوا تو دوسرے جو کلاس کے طلباء تھے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے استاد کو کیسے پتہ چل گیا اس بات کا، آنے والے زمانے کی بات کا ان کو کیسے علم ہو گیا، کیسے پتہ چل گیا کہ یہ مرتد ہو کے مرے گا۔ اور استاد کے پاس چلے گئے اور پوچھنے لگے، استاد محترم، جس طالب علم کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ مرتد ہو کے مریں گے، وہ تو واقعی مرتد ہو گیا ہے، لیکن اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا ہے؟ علام الغیوب تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آنے والی خبروں کے متعلق، آنے والے حالات کے متعلق اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ بھی عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر کسی وقت ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے یا ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ علم غیب ہے، تو جب اس کے پیچھے اور اس کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہاں ان طالب علموں کو شبہ ہو رہا تھا تو استاد نے ان کو جواب دیا کہ بھئی یہ علم غیب نہیں ہے، میں نے تو ایک حدیث پڑھی ہے اور وہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے میں نے تو استنباط کیا ہے، اس سے اس مسئلے کو نکالا ہے، علم غیب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث سنائی، فرمایا کہ حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اب اس نے طالب علم نے ایک بہت بڑے اللہ والے کی بے ادبی کی، ایک بہت بڑا محدث، فقیہ، سراج الائمہ، اور جس کے متعلق حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً اندازاً 100 سال قبل پیشین گوئیاں دیکھی گئے کہ فارس کے اندر ایک ایسا طالب علم، فارس کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر چلا جائے گا تو وہاں سے بھی وہ لے آئے گا۔ تو ایسے اللہ والے کے بارے میں اس نے گستاخی کی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اب اس استنباط کیسے کیا، پتہ کیسے چلا کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا؟ اس حدیث سے انہوں نے یہ مسئلہ اس طرح نکالا
کہ جب جنگ ہوتی ہے، اب اس کی جنگ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، اور دو فریقوں کی جب جنگ ہوتی ہے، ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فریق کا قیمتی اثاثے کو ضائع کر دوں۔ کوئی ایٹمی پلاٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے کارخانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کوئی فوج کی چھاونیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، جہاں اسلحہ زیادہ جمع ہوتا ہے فوجیوں کا چھاونیوں کے اندر، وہاں وہ راکٹ مارتے ہیں، وہاں وہ بم گراتے ہیں تاکہ ان کا اسلحہ ضائع ہو جائے اور اس طریقے سے ان کا نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی سے قیمتی چیز ہے، میں اس کو ضائع کر دوں، اس کے اوپر حملہ کروں۔ ہر ایک فریق کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ تو لا محالہ جب انسان کی اور اللہ کی جنگ ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو فتح ہو جائے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکست ہو جائے، نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی فتح ہونی تھی، تو اس اصول کے مطابق سب سے قیمتی چیز انسان کی ایمان ہے۔ تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ایمان کے اوپر حملہ کرنا تھا، کیونکہ لڑائی کے اندر ایسا ہوتا ہے، جب لڑائی ہو گئی، جب جنگ ہو گئی، تو پھر سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیمتی چیز کو ضائع کر دیا، اور اس طریقے سے یہ مرتد ہو گیا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے۔ تو بتایا کہ علم غیب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو ایک حدیث کے ساتھ مسئلہ نکالا ہے، ایک حدیث سے ہی میں نے استنباط کیا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ماحول، آج ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ نہ باپ کا ادب ہے، نہ بھائی کا ادب ہے، نہ رشتہ داروں کا ادب ہے، نہ استاد کا ادب ہے۔ ایسی ایک بے ادبی کی لہر چل رہی ہے کہ کوئی کسی کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر آئے دن یہ روش بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور علماء کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیس امتی، فرمایا کہ میری امت میں سے نہیں ہیں وہ لوگ، من لا یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بڑوں کی بے ادبی کرنا، اللہ والوں کی بے ادبی کرنا، اولیاء کرام علماء کو بری نظر سے دیکھنا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی یہ کافر ہو جاتا ہے انسان، لیکن ایسے لوگوں کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً علماء کرام کی دل سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا قیمتی سرمایہ ایمان کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔